السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللهم صل وسلم علی النبی الأمی وعلیہ۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وترضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، اتنا احسان ہے۔ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان ابھی گزرا اور پھر آ گیا ہے رمضان، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی گزرا ہے رمضان اور ابھی دیکھے تو پھر آ گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہم کو چاہیے کہ تیاری کریں۔ کس بات کی تیاری کریں؟ کہ اللہ سے تو ملنا ہے ہی ہے، اللہ سے تو ملنا ہے ہی، ہر حال میں ملنا ہے آپ کو۔ آپ چاہیں بھی تو ملیں گے، نہ چاہیں تب بھی ملیں گے، آپ ملنا تو ہے۔ اور جب تک اللہ جو ہے نا ہم سے اس بات کا جواب نہ لے لے، کوئی آدمی بھی آگے سے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ بتا میرے بندے، تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ تو جوانی کا حساب لے کے چھوڑے، جوانی کا حساب لے کے چھوڑے، اس سے پہلے نہیں۔ ہر ایک سے یہ سوال ہوگا کہ بتا جوانی میں کیا کیا۔ تو بندے کے پاس اب کیا ہے؟ جوانی گزر گئی، اب کیا ہے؟ اب ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہے سجدوں کا راستہ۔ اس راستے سے ہی گزر جاؤ تو کامیابی ہے، اس راستے سے گزر جاؤ تو کامیابی۔ سجدے کرنا ہے، ہم کو خوب کرنا ہے۔ یہ رمضان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرا نمازی تو ہوتی ہے، تراویح، سجدے ہوتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی کرنا، اس سے ہٹ کے بھی کرنا۔ یہ تو اچھا موقع ہے، یہ تو اچھا موقع ہے کہ تہجد بھی کر لینا، چھوڑنا نہیں تہجد۔ کسی طرح ہم سحری کو تو اٹھتے ہی ہیں، تو تہجد بھی پڑھ لیا کرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفطار میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اذا السماء انکدرت، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وما أخرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، اور پانی کا حال کیا ہے، سمندر کا حال کیا ہے، سب ایک ہو جائے گا، سارا پانی ایک ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اس دن خبریں بھی تو شق ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، اور سب کو اٹھا دیا جائے گا۔ اور اس دن پتہ چلے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ ہم کیا لائے اور کیا چھوڑ کے آئے، اس دن ہم کیا لے آئے اور کیا چھوڑ کے آئے اس دنیا میں، کیونکہ اب حساب کا وقت ہے، اب شروع ہو رہا ہے حساب کا وقت، اور یہ بس جلدی ہی آنے والا ہے۔ اتنا جلدی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دنوں میں پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں، کوئی اور نہیں پوچھ رہا ہے، صحابی رسول پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، حضور کیا کہتے ہیں؟ حضور کہتے ہیں قیامت تو آئے گی،
بہت قریب ہے، آئے گی، مگر بتا تو نے کیا رکھا ہے؟ ملنے کا ہے تیرے سے، اللہ ملیں گے تجھ سے، اور تو کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ تو صحابی رسول بھی صحابی رسول ہے، یا رسول اللہ میرے پاس نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، حالانکہ 5 وقت کی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور شان دیکھو صحابہ کی، حضور سے ہم کلام ہیں۔ اگر کوئی ہمارے جیسے جو ہے نا اس دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، خواب میں بھی اگر کسی کو زیارت ہو جاتی تو بڑا پہنچا ہوا آدمی مانا جاتا ہے، اور صحابی رسول کا حال کیا ہے؟ مخاطب ہیں حضور سے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، حالانکہ کرتے ہیں۔ ان کے صدقوں کا حال کیا تھا سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو اپنا سارا گھر لا کے رکھ دیا، ساری چیزیں لا کے رکھ دی۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے میرے پاس، میرے پاس یہ چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے میرے پاس۔ تو حضور نے پھر کہا اسی میں کامیابی ہے تیری، اور وہ حدیث تو آپ سب کو یاد ہی ہے ماشاءاللہ سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے بزرگان دین ہم کو یہی دیتے ہیں، اگر کوئی کسی کا مرید ہونے جاتا ہے تو مرشد کیا بولتے ہیں؟ پہلے توبہ کرواتے، استغفار کرواتے کہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، خدا کر لے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ روزانہ اتنا درود پڑھا کر۔ اب ہر ایک کی بات ہے، دیکھتے ہیں مرید کو بھی اس کس حال کا ہے کیا ہے، مطلب 300 دفعہ درود پڑھا، 400 دفعہ پڑھا۔ یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ کیوں بولا جاتا ہے؟ ہاں اللہ کا ذکر بھی بولتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ہے، 300، کسی کو 1200، کسی کو 800، ہر ایک کا ایک حال ہے، کوئی فکس نہیں ہے، کم از کم جو ہے نا 300 تو بات ہوتی ہے ہر جگہ، چاہے وہ نقشبندیہ سلسلہ ہو، چاہے قادری ہو، چاہے چشتیہ ہو، چاہے سہروردیہ ہو، کسی بھی سلسلے سے ہو، یہی ہوتا، مرشد کی بات ہوتی ہے اپنے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے راستے سے گزر رہے ہیں اپنے آفس کو جانے کے لیے، روز جاتے ہیں اور ایک دکان پہ سے گزرتے ہیں، وہ دکان والا بیٹھتا ہے، وہ دکان والا آپ کو پہچانتا ہے، دکان والا آپ کو پہچانتا ہے، آپ نہیں پہچانتے، مگر وہ دکان والا جیسا آپ کو بتا، السلام علیکم، آپ پہلے دن میں کس کو بول رہا بھائی مجھے نہیں معلوم، چلے گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، روز یہ چل رہا، اب آپ 4تھے دن آپ کو مجبور ہو گیا، آپ پلٹ کے جیسے وعلیکم السلام، ہاتھ ہلائے، سر ہلائے، کبھی ہاتھ ہلائے، کبھی سر ہلائے، کبھی آہستہ سے، اس طرح سے گزرتا رہا وقت۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دکان پر موجود نہیں ہے، وہ دکان پر وہ شخص موجود نہیں ہے، اب آپ بے چین ہو گئے، یہ روز مجھے سلام کرتا تھا، آج کدھر ہے؟ اترے، گاڑی رکا لی اپنی، اتر کے جو ہے نا اس کے پاس جا کے وہاں پر لوگوں سے پوچھی کہ یہ دکان والا کدھر گیا؟ تو بولے صاحب وہ بیمار ہے، اس لیے نہیں آ رہا دکان پہ، بیمار ہے، اور آپ جو ہے نا اس کی مزاج کرسی کے لیے چلے جاتے ہیں اور آپ اس کی مدد کرتے ہیں جو بھی ہے، کیوں کہ بھلا آدمی ہے، روز مجھے سلام کرتا تھا، روز مجھے سلام کرتا، یہ آپ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور آپ مجبور ہو گئے کہ اس سے جا کے اس کی مزاج کرسی بنے۔ یہی تو معاملہ ہے ہمارا، ہم روز حضور کو سلام کرتے رہیں، روز
اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک وقت مقررہ پر کیا کرو، ایک وقت مقرر کر لو، پھر درود شریف پڑھو۔ ایک وقت مقرر کرو، اگر آپ نے مغرب کے ساتھ رکھا ہے تو مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ عشاء کے ساتھ، تو کیا ہوگا؟ آپ بار بار حضور کو سلام کرے جائیں، روز روز سلام کیے جائیں، روز درود شریف کا تحفہ بھیج رہے ہیں، روز بھیج رہے ہیں، کبھی 300، کبھی 400، کبھی 500، کبھی 1000، کبھی 2000، کبھی 3000، مختلف بھیج رہے ہیں آپ۔ کیا شان ہے ہمارے سرکار، کیا شان ہے، جب طبیعت چاہتی ہے تو آ جاتے ہیں جس کے پاس جانا۔ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، خلیفہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، روزانہ 3000 تو نارمل تھا، 3000 دفعہ روز درود بھیجتے، درود کا تحفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وقت آیا تو کیا ہوا؟ سنت، حضور کی سنت پوری کرنا ہے، تو پوری کیا ہوئی؟ شادی کر لی، شادی کر لی۔ اب شادی کر لیے تو کیا ہوا؟ شادی کے 2-3 دن آپ جو ہے نہیں پڑھ سکے، نئی زندگی کا آغاز ہے نا، نہیں پڑھ سکے۔ چوتھے دن ایک اور اللہ کے ولی، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور بولتے کہ بختیار سے پوچھو، میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو، کدھر ہے 3 دن؟ جا کے وہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس سے پیغام آیا ہے کہ آپ نظر نہیں آ رہے۔ بس یہ سنتے ہی جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا ہمارا گزر نہیں ہو سکتا۔ بیوی سے کہا اللہ حافظ، اس کو طلاق دے دی۔ بولے حضور کو مجھے یاد کر لیے، حضور مجھے یاد کر لیے، کیسے کیسے لوگ۔ تو دوستو یہ دن ہے اور یہ رات ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، رات ہو یا دن ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ارے اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ ہمارے کو وضو کی بھی شرائط نہیں ہے اس میں، لیکن یہ آپ کا اپنا تقویٰ ہے کہ آپ جو ہے نا حضور کا نام ہے، اس لیے جو ہے نا وضو کے ساتھ لیتے ہیں، یہ ہر ایک کا تھا۔ تو عزیزان محترم، بات اتنی سی ہے کہ اسی کے اوپر ہم بات ختم کرتے ہیں کہ کثرت سے ہمیں جو ہے نا پڑھنا ہوگا، کثرت سے نماز پڑھنا ہوگا، کثرت سے قرآن پڑھنا ہوگا، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہوگا۔ یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ یوم لا تملک نفس، اس دن جو ہے نا پھر ہم سے پوچھا جانے والا ہے کہ ہم کیا لائے، کیا ہیں چھوڑ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔